دنیا کے اہم ترین ریجن میں پاکستان ایک ایسی اسلامی مملکت ہے جسے اس کے قیام کے ساتھ ہی دشمن توڑنے کی سازشوں میں مصروف ہو گئے تھے، اور آج پاکستان پر جو جنگ کے خطرات نظر آ رہے ہیں اور دشمن اس کو توڑنے کے لیے سازشوں میں فوکس نظر آ رہا ہے، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ پوری دنیا میں لگ بھگ 50 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں، لیکن ان میں واحد پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب سے پاکستان نے ایٹمی طاقت حاصل کی ہے، تب سے دشمن کو کبھی حوصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان پر براہ راست حملہ کر سکے۔ حالانکہ 1947، 1965، 71 میں پاکستان کئی جنگوں کا سامنا کر چکا ہے۔ دوستو، ان تمام جنگوں میں ایک بات اہم یہ ہے کہ پاکستان کا مقابلہ انڈیا سے تھا، اور حالیہ پلوامہ حملے کے بعد انڈیا پر پھر سے جنگی جنون جاری ہے۔ انڈین میڈیا کی رپورٹس دیکھی جائیں تو پاکستان پر حملہ کرنے کی حکومت کو ایسی ترکیب بتائی گئی ہے جس کو گویا ایسا سمجھا جائے کہ PUBG کی کوئی گیم ہے اور جسے کھیلتے ہوئے دشمن کے گھر کے اندر گھس کر مار دھاڑ شروع کر دی جائے۔ اب ایک طرف جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی الیکشن جیت چکے ہیں اور انڈین میڈیا نے ریٹنگز حاصل کرنے کے لیے جنگ کی رٹ لگا رکھی ہے، وہیں دوسری طرف پاکستان کی قوم کتنی زندہ دل اور بے فکری واقع ہوئی ہے کہ جہاں انڈیا کی طرف سے سیریس تھریٹس دیے جا رہے تھے تو عین اسی موقع پر پوری پاکستانی قوم ICC ورلڈ کپ دیکھنے میں مگن ہے، اور انڈیا کی دھمکیوں کو گیدڑ بپتیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی۔ میرے دوستو، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ بحیثیت قوم ہمارا یہ طرز عمل درست ہے؟ کیا ہمیں انڈیا کے تھریٹس پر پریشان ہونا چاہیے، یا پھر انڈیا کی بے عزتی کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم دھمکیوں کا جواب تک دینا ضروری نہیں سمجھتے، بلکہ پورے ثبوت کے ساتھ انہیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تو ICC ورلڈ کپ دیکھنے میں مگن ہے، ہمیں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم اسی لیے اطمینان میں ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستانی ایٹمی بمبوں اور میزائلوں کی صورت میں جو ہم نے بمبار لگا رکھے ہیں وہ ہم نے شب برات پر چلانے کے لیے نہیں رکھے۔ اگر انڈیا کی طرف سے غلطی ہو گئی اور بھول کر بھی اس نے کبھی پاکستان پر اٹیک کرنے کا فیصلہ کیا تو پاکستان کی طرف سے ایسی فائر پاور کا مظاہرہ کیا جائے گا کہ انڈیا دنیا کے نقشے سے چند منٹ کے اندر ختم ہو جائے گا۔ اور پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہی ہے جس کی وجہ سے سعودی عرب، ترکی جیسے بڑے اسلامی ملکوں یا پھر فلسطین اور کشمیر جیسے علاقوں میں پسنے والے مسلمان اپنی امیدیں پاکستان سے وابستہ رکھتے ہیں، اور دنیا کے نقشے پر موجود ہر بڑے اسلامی ملک کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلق بہتر رہیں، تاکہ کبھی اس پر کوئی آنچ آنے کا خطرہ ہو تو اس کو پتا ہو کہ اس کا برادر ملک پاکستان اس کی پشت پر کھڑا ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ دنیا کے نقشے پر موجود 50 سے زائد اسلامی ریاستوں میں سے 3 ایسے اسلامی ملک کون سے ہیں کہ اگر انڈیا پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو وہ پاکستان کا ساتھ دینے کی بجائے انڈیا کا ساتھ دیں گے۔ آج آپ کو ان 3 اسلامی ممالک کے نام بتائیں گے اور انڈیا کا ساتھ دینے کی وجوہات بھی آپ کو بتائیں گے، مگر تمام تر معلومات آپ سے ڈسکس کرنے سے قبل میں آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں، ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی وقتاً فوقتاً ویڈیوز جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، لے کے آتے ہیں، وہ آپ تک موصول ہوتی رہیں اور بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم نام لیں گے پاکستان کے ہمسائے ممالک جو اسلامی کنٹری ہے افغانستان کی۔ یوں تو افغانستان کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنے دروازے کھول رکھے ہیں۔ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا تو لاکھوں افغانی پاکستان میں آ کر رہنے لگ گئے تھے، اور آج بھی عالم یہ ہے کہ 10 لاکھ سے زائد افغانی فیملیز پاکستان میں بڑے آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بات جب انڈیا کی ہو تو افغانستان نے ہمیشہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف انڈیا کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور دوستو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ جان کر اور بھی افسوس ہوگا کہ افغانستان وہ پہلا اور واحد ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی جمہوریت کی مخالفت کی تھی۔ یعنی جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا، یہ اس وقت سے پاکستان کے مخالف رہا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اسلام کا رشتہ ہونے کے سبب افغانستان پاکستان کا بازو بنتا، لیکن روز اول سے ہی افغانی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے۔ پاکستانی فوج اور ISI نے جتنے بھی اپنی سرزمین سے ایجنٹس پکڑے ہیں ان تمام نے یہ اعتراف کیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین پر انڈین ایجنٹس کے باقاعدہ دفاتر موجود ہیں، اور وہیں سے وہ پاکستان میں دھماکوں اور دہشت گردی کے منصوبے بناتے ہیں اور ان پر عمل کرواتے ہیں۔ اور تجزیہ نگاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اگر آج پاکستان اور انڈیا میں جنگ شروع ہو جاتی ہے
تو افغانستان وہ پہلا اسلامی ملک ہوگا جو انڈیا کا ساتھ دے گا اور پاکستان کو اس سرحد کی طرف سے بھی خطرہ ہی رہے گا۔ تو دوستو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس تجزیے سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کو افغانستان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ اگر خدا نخواستہ جنگ کا عالم ہو جاتا ہے تو افغانستان انڈیا کا ساتھ دے گا یا پاکستان کا؟ پاکستان کے خلاف اسلامی ممالک کی فہرست میں دوسرا نام آتا ہے ایران کا۔ ایران کی پاکستان کے ساتھ بغض اور دشمنی کا عالم یہ ہے کہ جب انتہائی نازک صورتحال تھی، انڈیا نے پلوامہ حملے کے بعد پاکستان پر الزام کی بوچھاڑ کر دی تھی، تو اس وقت ایران نے انڈیا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے پاکستان میں حملے کی دھمکی تک دے دی تھی اور الزام یہ لگائے جا رہے تھے کہ پاکستانی بلوچستان سے ایران کے اندر بھی دہشت گردی کروائی جاتی ہے۔ ایرانی انقلاب کے سربراہ جنرل جعفر نے پاکستانی فوج سے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے اور اگر پاکستان یہ کارروائی نہیں کرتا تو ایران پاکستان پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور ان دہشت گردوں کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ لیکن برادر اسلامی ملکوں سے تعلقات بہتر بنانے کے برعکس ایران بھارت سے تعلقات بہتر کرتا رہا ہے اور ان دونوں کے تجارتی تعلقات اس قدر بہتر ہو چکے ہیں کہ اس بات کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان سی پیک پروجیکٹ اور گوادر بندرگاہ کو سبوتاژ کرنے کے لیے انڈین فنڈنگ سے جان بحال بندرگاہ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور ایران مکمل طور پر انڈیا کے ہاتھوں میں کھیلتا چلا جا رہا ہے۔ حال ہی میں جب سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں $20 ارب کی انویسٹمنٹ لے کر سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان آئے تو پاکستان کی طرف سے اس کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے اور بغض میں یہ تک کہہ دیا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کو دہشت گردی کروانے کے لیے فنڈنگ کر رہا ہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اگر آج پاکستان اور بھارت میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو ایران پاکستان کی بجائے بھارت کا ساتھ دے گا۔ ہم اپنے تمام ناظرین و سامعین سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو اس سے کچھ فرق پڑے گا کہ پاکستان کے اگر دو ہمسائے اسلامی ملک اگر انڈیا کا ساتھ دیتے ہیں تو کیا پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے یا صرف اکیلا پاکستان ہی ان تمام ملکوں کے لیے کافی ہے؟ اور پاکستانی فوجیوں کی صورت میں جو اللہ تعالیٰ کے شیر پاکستانی سرحد پر کھڑے ہیں تو وہ ان سب سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ خواتین و حضرات، اب بات کر لیتے ہیں تیسرا اسلامی ملک جو جنگ کی صورت میں پاکستان کے بجائے انڈیا کا ساتھ دے گا۔ وہ اگرچہ ہمارا ہمسایہ ملک تو نہیں ہے لیکن کبھی پاکستان کا حصہ ضرور رہا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں کہ وہ ملک بنگلہ دیش ہے۔ وہ 1971 تک مشرقی پاکستان کے نام سے پہچانا جاتا تھا، لیکن ہماری اپنی غلطیوں اور نااہلیوں کی وجہ سے اور کچھ انڈیا کی سازشوں کی وجہ سے یہ ہم سے کٹ کر علیحدہ ہو گیا اور پھر وہ بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آیا۔ تو میرے دوستو، یہ تھے وہ 3 ملک جو جنگ کی صورتحال میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ انڈیا کا ساتھ دیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو ہمارے محافظ ہماری سرحدوں پر حفاظت کرنے کے لیے مامور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ حفظ و ایمان میں رکھے اور ان کو صحت یاب رکھے تاکہ وہ ہماری سرحدوں پر بالکل ٹھیک ٹھاک ہماری حفاظت کر سکیں اور پاکستان جو اسلامی ملک ہے اس کی بقا کے لیے اس کو بچا سکیں۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پاکستان سے علیحدہ ہو کر اپنی مرضی سے سلطنت قائم کر کے بنگلہ دیشیوں کو ذرا ٹھنڈ پڑ جاتی اور وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلق دوسرے ممالک کی طرح نارمل رکھتے۔ لیکن 1971 سے لے کر آج تک مجیب الرحمان ہوں، حسینہ واجد ہو یا خالدہ ضیاء ہوں، یہ تمام لوگ انڈیا کا راگ لیتے رہتے ہیں اور پاکستان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں۔ 1971 کی جنگ میں انڈیا نے بنگلہ دیشیوں کی مدد کی تھی اور انہیں آرمی ٹریننگ دے کر پاکستانی آرمی کے خلاف کھڑا کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی پاکستانی دشمنی اور نفرت کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ سالوں گزرنے کے باوجود آج تک ان لوگوں کو معاف نہیں کیا گیا جو 1971 میں پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے تھے۔ چن چن کر جماعت اسلامی بنگلہ دیشیوں کے ان لیڈران کو پھانسی دی جاتی ہے جو اس وقت پاکستان کو متحد رکھنے کی بات کرتے تھے۔ اسی طرح جب روہنگیا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا تو برما کے ساتھ اپنی سرحدیں لگانے کے باوجود بنگلہ دیش نے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کے معاملے پر مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی اور کوئی بھی صدائے احتجاج بلند نہیں کی تھی۔ اسی لیے ان تمام تحقیقی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اگر آج پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے کے مقابلے میں میدان جنگ میں اتر آتے ہیں تو بنگلہ دیش اسلامی مملکت ہونے کے باوجود انڈیا کا ساتھ دے گا
اور پاکستان کے خلاف ہی ہوگا۔ پاکستانیوں کے لیے یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے کہ کسی بھی پاکستانی کو اس صورتحال پر پریشان ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ پاکستان کی طاقت کے آگے یہ لوگ مل کر بھی آ جائیں تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی جو وقتاً فوقتاً ویڈیوز ہیں جو ہم آپ کے لیے اس چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک بلا تعطل پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔